بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 53 پہ آ جائیں۔ کتاب صفحہ نمبر 53، 53 نمبر صفحہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے اور اس سبق کا نام ہے انوکھی باتیں۔ سبق کا کیا نام ہے؟ انوکھی باتیں۔ اس سبق میں ہم ایسی باتیں سنیں گے نا، پڑھیں گے کہ آپ لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے پول کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ پول کو روتے ہوئے دیکھا ہے، یا نلکے کو، یا جو بجلی کا بلب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بلب جانتے ہیں نا، جو ہم رات کے وقت جلاتے ہیں، دن کے وقت جلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کبھی آپ لوگوں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ یہ جو بلب ہے، سورج مکھی کا جو پودا ہے، نل کا ہے، یہ کیوں رو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ یہاں دیکھیں، انوکھی عجیب و غریب، انوکھی عجیب و غریب، انوکھی عجیب و غریب، انوکھی عجیب و غریب باتیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ انوکھی بات ہے نا، کہ عجیب و غریب بات ہے نا، کہ ہم نے تو کبھی نلکے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ نلکا جو ہے وہ کیوں رو رہا تھا، ٹھیک ہے، یا سورج مکھی کا جو پودا ہے وہ کیوں رو رہا تھا، بلب کیوں رو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، آپ لوگ اپنے ساتھ پینسل ہاتھ میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ ہم ہم جو مشکل الفاظ ہوں گے اس کے معنی ہم لکھیں گے، اور میرے ساتھ آپ لوگ ایک لفظ پر فنگر رکھو گے۔ اچھا، ایک دن سارا اور اس کا چھوٹا بھائی مانی، ایک دن سارا اور اس کا چھوٹا بھائی مانی صحن میں کھیل رہے تھے۔ ایک دن سارا اور اس کا چھوٹا بھائی مانی صحن میں کھیل رہے تھے کہ انہوں نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ دونوں نے ارد گرد دیکھا، ارد گرد چاروں طرف، یعنی ہم جب کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں تو، یا ایسی آواز سن لیتے ہیں تو اپنے ارد گرد ایسے دیکھ لیتے ہیں نا، چاروں طرف دیکھ لیتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ارد گرد، دونوں نے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف، ارد گرد کے اوپر لکھیں چاروں طرف۔ تو معلوم ہوا کہ سورج مکھی کا پودا زور زور سے رو رہا ہے۔ دونوں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ پانی کے نلکے کو اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ اب جب سارا اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے مانی، سارا اور اس کے چھوٹے بھائی کے کیا نام ہے؟ مانی، ٹھیک ہے، وہ دونوں صحن میں کھیل رہے تھے، جو برآمدے کے باہر ہماری جگہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحن۔ تو دونوں وہاں پر کھیل رہے تھے، تو اچانک کہیں سے رونے کی آوازیں آ جاتی ہیں، تو دونوں جو ہے وہ اپنی چاروں طرف، آس پاس چاروں طرف دیکھ لیتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ رونے کی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو وہ جب وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ کون رو رہا تھا؟ وہ سورج مکھی کا پودا جو ہے وہ بہت زور زور سے رو رہا، جس طرح آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں مانتے نا، اور آپ لوگ ایسے زور زور سے روتے ہو، تو اس طرح جو سورج مکھی کا پودا ہے وہ بھی زور زور سے رو رہا تھا، اور جب تو پھر پتہ ان کو چل جاتا ہے نا کہ وہ پانی کا جو نلکا ہے نا، ٹھیک ہے، جسے ہم پانی نکالتے ہیں اپنے لیے، پانی کا جو نلکا ہے وہ اس کو اپنی کہانی جو ہے وہ سنا رہا ہے۔ آپ لوگ ادھر پکچر میں دیکھ لینا، یہ پانی کا نلکا ہے اور یہ سورج مکھی کا پھول ہے، ادھر دیکھے رو رہا ہے، آنسو اس کے نکل رہے ہیں نا۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، سورج مکھی، اب سورج مکھی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مانی ہر روز میرے ننھے منھے بچوں کو توڑتا ہے، مانی ہر روز میرے ننھے منھے بچوں کو توڑتا ہے، میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا۔ مانی ہر روز میرے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے
बच्चों को तोड़ता है, मैं उसे मना भी नहीं कर सकता, मैं उससे बहुत तंग हूँ, क्या करूँ। अब वो पूछ रहा है ना کہ مانی جو ہے وہ آ کر میری جب چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، مطلب وہ جو کلیاں نا، اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں نا، وہ آ کے مانی کیا کرتا ہے، مانی اس کو توڑ لیتا ہے. جس طرح آپ لوگ کہیں پھول میں چھوٹی سی کلی نکل آتی ہے نا، تو آپ لوگ اس کو توڑتے ہو نا، تو وہ بھی مانی بھی آپ لوگوں کی طرح ہے، شرارتی. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اب سورج مکھی کا پودا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو منع بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں اس سے بہت تنگ ہوں، کیا کروں. اب نل کا کیا کہہ رہا ہے، پانی زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. پانی زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. پانی کی وجہ سے زمین پر زندگی ہے. پانی کی وجہ سے زمین پر زندگی ہے. اگر پانی نہ ہوتا تو کسی جاندار کی زندگی ممکن نہیں تھی. سارے جاندار پانی کے دم سے زندہ ہے، لیکن مانی کو تو پانی کی بھی قدر نہیں. اب نل کا جو ہے وہ اپنی کہانی اس کو سنا رہا ہے نا، کہ اب مانی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر نلکا کھول لیتا ہے، اور پانی جو ہے وہ تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا. اگر پانی نہ ہوتا تو کیا ہم زندہ رہ سکتے تھے. جاندار کے اوپر آپ لوگ لکھیں، جاندار سانس لینے والے. اب جاندار کون سے ہیں، ہم لوگ بھی جاندار ہیں، جو پل پھول ہے نا، پودے، ٹھیک ہے، یہ بھی جاندار ہے. جانور یہ بھی جاندار ہے. اگر ان کو ہم پانی نہیں دیں گے نا، آپ فار ایگزامپل ہم پودوں کو پانی نہیں دیں گے، 3 دن نہیں دیں گے، 4 دن نہیں دیں گے، چلو 1 ہفتہ نہیں دیں گے، تو پھر وہ تو مرجھا جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں نا. اور اگر ہمیں پانی نہیں ملے گا تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ پھر ہم زندہ رہ سکتے ہیں نہ جانور. مطلب جتنے بھی جاندار ہیں، سانس لینے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پانی کے بغیر بالکل بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اب وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ مانی کو تو پانی کی بھی قدر نہیں ہے. کتاب صفحہ نمبر 54 پہ آ جائے، کتاب صفحہ نمبر 54، ٹھیک ہے، 54. اب بجلی کا بلب جو ہے وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی کہانی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تم لوگ تو مانی کا رونا رو رہے ہو، تم لوگ تو مانی کا رونا رو رہے ہو. یہاں تو بڑے بھی جب مجھے جلاتے ہیں تو پھر میں سارا دن روشن رہتا ہوں. میں بجلی سے چلتا ہوں، میرے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے، میرے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے، معنی لکھیں، بغیر کسی وجہ کے. جلتے رہنے سے بجلی ضائع ہوتی ہے. بجلی ضائع ہوتی ہے. ضائع بلا ضرورت خرچ کرنا، بلا ضرورت خرچ کرنا. بجلی کی بچت کا مطلب ہے ان کی اپنی بچت اور پھر پورے ملک کی بچت، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں. اب یہاں بجلی کا بلب کیا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تو مانی کی وجہ سے پریشان ہو، مانی کی وجہ سے رو رہے ہو، لیکن یہاں تو جب بڑے بھی مجھے جلا دیتے ہیں تو پھر میں کیا رہتا ہوں، سارا دن جو ہے پھر مجھے بند نہیں کیا جاتا، میں اسی طرح روشن رہتا ہوں. لیکن میں تو چلتا بجلی سے ہوں نا، اور میرے بلا وجہ جو بغیر کسی وجہ کے جلتے رہنے سے بجلی ضائع ہوتی ہے نا، بلا ضرورت خرچ کرنا. تو یہ بجلی کا جو بچت ہے، اگر یہ لوگ بجلی ضائع نہیں کریں گے، بلب کو آف کر دیں گے، تو یہ تو ان لوگوں کی اپنی بچت ہے نا، ٹھیک ہے، اور پھر پورے ملک کی بچت ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کو بے مقصد جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں، ہمیں دن میں لائٹ کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا، بلب کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا، اور پھر بھی ہم لوگ جلا دیتے ہیں، تو یہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا.
کسی اور کا نقصان تو نہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے لیے مطلب بجلی تو بل بھی ہمارا کم آئے گا نا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم بچت کریں گے تو پورے ملک کی بھی بچت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا چولہا آپ کیا کہہ رہا ہے؟ میں گیس سے جلتا ہوں. میں گیس سے جلتا ہوں جو ایک قیمتی نعمت ہے. میں گیس سے جلتا ہوں جو ایک قیمتی نعمت ہے. یہ زمین سے نکلتی ہے اور انسانوں کے بہت کام آتی ہے. اس نے انسان کی زندگی کو بہت آسان بنایا ہے، لیکن انسان بہت ناشکرا ہے، اس کی بھی قدر نہیں کرتا. ناشکرا، شکر نہ کرنے والا. ناشکرا، شکر نہ کرنے والا. اب گیس کیا کہہ رہا ہے کہ میں گیس سے جلتا ہوں جو ایک قیمتی نعمت ہے، اور یہ کس سے نکالی جاتی ہے؟ یہ زمین سے کود کر نکالی جاتی ہے اور ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہے نا. اب اگر ہم آگ جلائیں گے تو دیکھیں برتن بھی سارے کالے ہو جائیں گے، اور لیکن اس کا جلانا بھی بہت مشکل کام ہے نا. ٹھیک ہے، تو گیس جو ہے اس نے انسان کی جو زندگی ہے بہت آسان بنایا. بس آپ کیا کریں، ماچس کی جو تیلی ہے وہ جلا دیں اور گیس کے اوپر رکھ دیں اور بٹن آن کر دیں، تو نہ لکڑیوں کی ضرورت ہوگی، نہ ہمیں کسی اور کی چیز کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا. جب ہم لکڑیاں رکھیں گے جلائیں گے تو اس میں تو کافی ٹائم لگتا ہے نا. اور اس سے انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی بھی قدر نہیں کرتا. انشاءاللہ یہ نل کا آگے پھر پڑھیں گے آگے کلاس میں. ٹھیک ہے.